ہر انسان جو مجاہدہ کرے، اپنے دل کو مزین منور کرے، اسے مجاہدہ سے، اسے ریاضتوں سے، اسے عبادتوں سے، اسے اذکار سے، اسے افکار سے آراستہ پیراستہ کرتا ہے، اسے ایسا آئینہ بنا دیتا ہے جس طرح آئینے کے اندر 70 طرح کے مسالے جات لگا کر اس کے پیچھے لگا دیں، اور جب اس آئینے کو دیکھو گا اس میں اپنا چہرہ دکھائی دے گا، تو وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے اس دل کے اندر جو دل کو ایسا مزین منور بنا دے، اس میں خدا کا نور میں کہیں میں نہیں سما سکتا، یعنی کہیں نہیں دکھائی دے سکتا مگر ایمان والے قلب، مومن کے قلب میں۔ اسی لیے کیا کہا ہے، مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن ہوتا ہے، 100 آدمی ایک آئینہ لگا ہوا ہے قد آدم، 100 آدمی، 1000 آدمی، کتا ہو، بلی ہو، سور، سانپ بھی، تو سب اس آئینے کے اندر دکھائی دیں گے۔ ایک مومن ہے، اس مومن کے پاس جو آئے گا وہ آنے والا اپنے چہرے کو جب آئینے میں دیکھے گا، اپنے داغ کو، اپنے دھبے کو، اپنے پسینے کو، اپنی پگڑی کو، اپنے کرتے کو، اپنی مونچھ کو، اپنی داڑھی کو سیکھ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا مومن کا آئینہ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ایسے مومن کے پاس جائے جہاں کے آپ اسے پتہ چل جائے کہ مجھ میں کیا عیب ہے، کیا سواد ہے، کیا عذاب ہے، کیا بری چیز ہے، کیا نفرت کی چیز ہے، کون سی غلاظت کی چیز میرے چہرے اس کو صاف کر دے۔ ایمان والا آدمی، مومن کو اللہ نے یوں فرمایا، تو وہ مومن جو ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے جس کے قلب میں خدا براجمان ہوتا ہے۔ براجمان سے مراد یہ کہ اس میں اپنا دیدار کراتا ہے، اس کے اندر وہ محسوس کرتا ہے اپنے رب کے انوار کو، اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، اس رب سے پیار کرو۔ دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہے، دور جانے والے بھی تو ہو، کیا بہت چاہتا ہوں تو بہت کچھ بیان کروں، بہت چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنے رب کی بات بیان کروں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ سمندر روشنائی بن جائے تو تم لکھ نہیں سکتے، اور ضرورت پیش آئے گی۔ حقیقت کی بات ہے، اگر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے مر جائے کوئی، تو وہ تو خدا کے قدموں سے جا کے چپکے گا، مقناطیس کی طرف جا کے جیسے لوہا چپک جاتا ہے ایسے چپکتا ہے جو اس کی حمد و ثنا، اس کا پیار، اس کی محبت کی بات کرتا ہے۔ خدا اتنا پیار کرنے والا ہے۔ یہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی اداؤں سے لبریز ہے۔ خدا کا ہر بول، ہر لفظ، ہر ادا ایک ادا رکھتی ہے، معشوقانہ ادا رکھتی ہے۔ میرا دل تو سچی پوچھو گھائل کر دیا ہے، میں تو گھائل ہوا پڑا اس کی۔ بہت سے لوگ قرآن پکڑ نہیں، ہائی یہ کام ہو گیا ہے تو ہم نے گناہ، ہم نے کہتے دوست اس میں بھی ایک ادا ہے، تیری اداؤں نے مارا ظالم، تیری اداؤں نے، کہ ادائیں ہیں۔ قرآن پاک میں جو ہے کتنی پیاری حکمت ماب، حسین، قانون کی، ہر بات کی پریم اس کے اندر، محبت اس میں بھرا ہوا، حسن اس کے اندر بھرا ہوا، نور اس کے اندر بھرا ہوا، تمام طرح کی کائنات، نباتات، جمادات، سب چیز موجود ہے۔ قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں۔ خدا نے اپنا کمال کی دکھانے میں کوئی انتہا نہیں کی کہ پورا میٹیریل بکھیر دیا اور جمع کر کے ایک انسان بنا کے تمہارے سامنے مجسمہ پیش کر دیا۔ اسی لیے ہے جس نے اپنے کو پہچانا، حقیقت میں خداوند تعالیٰ کو پہچان لیا اسے۔ اب ہم جس ملک میں ہیں، دعا کرو کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی امان، اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ دشمنوں کی منڈیاں ملنے لگی ہیں۔ جتنے دشمن ہیں، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن خدا، وہ آپس میں سر ملا رہے ہیں مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اے میرے رب، تیرے نام پر بنا ہے، تیرے کام کے لیے بنا ہے۔ برے لوگ ہیں یہاں کے بہت، ضرور ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے محمد پر مرتے جیتے ہیں، ایمان یقین رکھتے ہیں، ان کی حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے۔ اور خدا مچائے گا نہیں مسلمان کو، خدا مچائے گا نہیں اسلام کو، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب جو آئے گی اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ دعا کرو، اور کوئی چیز تمہارے پاس، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے جو ہم ان سے رک سکیں، صرف خدا کی قسم درود شریف ہے اور کچھ نہیں۔ اور بھائی جو حالات اب آنے والے ہو رہے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ بہت خطرناک حالات، جو سن 90 سے میں بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے تسبیح کے دانوں کی طرح سب تمہارے سامنے آ لیا ہے، اور جو آگے میں کہہ رہا ہوں وہ آنے والا ہے۔
اس لیے تم اپنے آپ کو درود کی دیوار سے درود کے قلعے میں آ جاؤ. درود ایک زبردست قلعہ ہے، اس کے اندر نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ طوفان آ سکتا ہے، نہ کوئی درندہ، نہ پرندہ، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی مسلم، نہ کوئی غیر مسلم. خدا کی امان اور زمان میں رہو گے، بس یہ میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. دل کو پاک کرو ہر ایک کے مذہب کا، ہر ایک کے مشرب کا، ہر ایک کے بڑوں کا، بزرگوں کا، ولیوں کا، نبیوں کا، استادوں کا، ادب کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم بغیر مرشد کے کسی کو دیا نہیں کرتے. ہمارا یہ قانون ہے، جس نے پہلے مرشد اتارا، پھر اس کے بعد قرآن اور توریت اور انجیل زبور یہ چیزیں اتاری، صحیفہ جات، پہلے مرشد اتارا. اور مرشد کو کیا فرمایا ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے باپ تمہیں دنیا سے آسمان سے دنیا میں لاتا ہے، اور مرشد تمہیں دنیا سے اٹھا کر آخرت میں خدا کے پاس لے جاتا ہے. اس لیے اس کا مقام زیادہ. ہم بغیر مرشد سے دیا نہیں کرتے. نبی کریم صاحب کا صاف فرمان ہے، ہم جو پیر کی تابع داری، اللہ رسول کی تابع داری. یہ نہیں میں کہتا کہ میں پیر بن کے مجھے کوئی پیر مرید کوئی شغف نہیں، مجھے کوئی پیار نہیں، کیونکہ میری طرف دموں کو بنی ہوئی ہے کہیں کی پیری کہیں کی مریضی. ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو بیڑا پار ہو، اس فکر میں لگا ہوں. میں تمہیں اس لیے بتاؤں، تم میرے بھائی ہو، تم میرے بچے ہو، تم گھروں سے آتے ہو، تم دور کے آتے ہو، رات سے خراب ہیں حالات، ماحول خراب ہے، اس میں نکل کے آتے ہو. خدا تمہاری حفاظت کرے، یہاں بھی ہر جگہ پر تمہاری حفاظت کرے. یہ میری دعائیں ہیں تمہارے ساتھ سب کے کہ تم میرے رب کے پیار میں آئے ہو نکل کے. خدا تمہیں دین اور دنیا کی راحتوں سے آراستہ پیراستہ کرے. خدا تمہاری دین دنیا کی مرادوں کو پورا کرے. میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ تم میری بات سننے آئے. میری بات سے مراد کیا ہے؟ میری بات اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات ایک ہے. میں اپنے گھر سے، اپنے باپ دادا کے گھر سے کچھ نہیں کہتا. میں تو وہ بات کو پسند کرتا ہوں جو میرے محمد صاحب نے فرمایا، جو اس کا محمد صاحب کو اللہ نے حکم فرمایا وہ پسند کرتا ہوں، قرآن اور حدیث. اس سے باہر کی کوئی چیز نہ مجھے پسند ہے نہ مجھے چاہیے. تو اس لیے اپنے آپ کو میں اب ختم کیے دیتا ہوں. اتنی بات کرو کہ اپنے آپ کو خدا کے پیار میں، جو یوں چاہتے ہو خدا کی رحمت نازل ہو، کرم اور فضل ہو، درود پڑھو. اور جو یوں چاہتے ہو کہ کل کو ایک انگوٹھی پہن دو، ایک گناہ چھوڑ دو، اس کے کارن تم بخشائے. تم لاکھ گناہ کرو لیکن ایک گناہ کو چھوڑ دو، اس کے لیے، اللہ کے لیے، وہ بخش دے گا تم کو. وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے. بس اس لیے چاہتا ہوں. بس اب تم یہ درود شریف ہے، کھانا کھا کے جائیے، بغیر کھانے کے نہیں جائیے. یہ کھانا جو ہے ایک ایک دانے کے اوپر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے. جتنی کھانا دیگوں میں ہے، اے اللہ ان کے اندر جتنے بھی چاول ہیں ان کی تعداد کے برابر درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، ان کے اصحاب، ان کے ازواج کو پہنچ جائے. دوسری یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں آ کے رسول اللہ سے بیان کیا، یا رسول اللہ میں تو مر گیا. کہا تم کیا ہوا؟ کہ آپ بس مر گیا، کیا کہوں کہ کوفتو تو کہ میں نے آپ کے سینے مبارک پر پیر رکھ دیا. کہا اچھا، کوئی تیرا پیر شاید چاول کے اوپر آ گیا ہوگا. چاول میں ایک نور ہے، چاول میں ایک راز ہے، چاول ایک اسرار سے متعلق ہے. چاول بجلی سے چمک بنتا ہے. جب بجلی چمکتی ہے، جب چاول کی بنیاد پڑ جاتی ہے درخت میں، جب بجلی چمکتی ہے. خیر دور چلا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ادب سے کھائیو، پیروں میں نہ گرنے پاوے، کہ اس پہ درود سلام بھی ہے رسول اللہ کو. اور دوسرے یہ ہے کہ ادب کا بھی تقاضا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ درود کو پھر تاکید کرتا ہوں، درود کو باندھ لو کہ تمہاری آنے والی بلائیں تمہارے لیے آڑ بن جائیں. ایک گناہ کو ایک چھوڑ دو جو تم کرتے ہو، کہ اس کے کارن تمہاری نجات ہو جائے گی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، نشر میں بھی. بس اب تم جتنے تمہارے انگلیاں ہیں، اتنی دفعہ تم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لینا. میں بسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے، اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے سب کے طفیل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ تو ہم پر اپنا کرم اور فضل کی انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہم کو دین اور دنیا کی ہر قسم کی عافیت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.